کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بے حد توکل کے بعد بھی یقین ڈگمگانے لگتا ہے۔ کبھی کبھار بے حد صبر کرنے کے بعد بھی سب ناممکن لگتا ہے، بھروسہ ٹوٹنے لگتا ہے اور نا امیدی سی ہونے لگتی ہے۔ جانتے ہو، یقین ڈگمگانے اور صبر ٹوٹ جانے میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ تم ایک انسان ہو، اس لیے نہ تو ہر وقت یقین کے دائرے میں رہ سکتے ہو اور نہ ہی ہر وقت صبر کر سکتے ہو۔ تو جب کبھی تمہارا یقین کمزور پڑنے لگے اور کوئی راستہ تمہیں دکھائی نہ دے، تو بس اتنا سوچنا کہ جس پر یقین رکھتے ہو وہ المالک ہے، یعنی معجزوں کا بادشاہ۔ جس سے مانگ رہے ہو نا، وہ الوہاب ہے، یعنی سب عطا کرنے والا۔ یاد رکھنا، جس طرح ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں، اسی طرح دعائیں مصیبتوں اور حالات کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ کا قرآن خود تم سے کہتا ہے کہ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو، اللہ نے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ہر چیز تمہارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہو اور حالات کی ناسازگاری نے تمہارا حال بے حال کر رکھا ہو، بالکل اس درخت کی طرح جو خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام تر پتے کھو دیتا ہے، لیکن وہی درخت بہار کی امید بھی نہیں چھوڑتا۔ یاد رکھنا، بہار سے وہی لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں جنہوں نے خزاں کی شدت محسوس کی ہو۔ بس یہی وہ وقت ہوتا ہے جب تم مایوسی کے اندھیرے میں بھٹک جاتے ہو، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب تمہاری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں اور تم بہت کمزور پڑنے لگتے ہو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تمہیں خود جواب دے رہا ہے، نہ امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد رکھو، زندگی دکھ بھری کہانی کا نام نہیں۔ اگر آج وقت آپ کو فیور نہیں کر رہا، تو یقین جانو وہ خوشیوں کا بہترین وقت بھی آئے گا کہ جس کا تمہیں زندگی میں امکان بھی نظر نہیں آیا ہوگا، اور تم اس وقت اپنے دکھوں کو بھول چکے ہوگے۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چیز چھین جائے وہ واپس نہیں لوٹائی جاتی؟ کیا تم نے نہیں سنا حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس لوٹنا، حضرت ایوب علیہ السلام کا اپنے بچوں کے پاس لوٹ جانا؟ اللہ تم تک ہر چیز واپس لوٹا دیتا ہے۔ وہ تم سے چیزیں تھوڑے وقت کے لیے اس لیے دور کرتا ہے کیونکہ تمہیں اس نے اپنے پاس بلانا ہوتا ہے، ورنہ ایک کانٹا بھی جو بندے کو چبھتا ہے نا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اسے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اسے بس تمہیں اپنی یاد دلانی پڑتی ہے تو وہ تمہیں تمہاری من چاہی چیز سے آزماتا ہے، یا تمہیں کسی مشکل میں ڈال کر آزماتا ہے۔ یاد رکھنا، جب کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد میں پاس کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کو پہلے آزمائش سے اتارتا ہے۔ اور یہ تو تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنا خاص کیا۔ یاد رکھنا، اللہ کے خاص بندے محروم نہیں رہتے، وہ بڑے انعامات سے نوازے جاتے ہیں۔ سنو، اگر تمہیں معلوم ہو جائے نا کہ تمہاری ہر تکلیف کے ساتھ کتنی آسانیاں لکھتی جاتی ہیں، تو تم کبھی بھی اپنے حال پر مایوس نہیں ہوگے۔ وہ سارے خساروں کو نفع میں بدلنے پر قادر ہے۔ جس طرح سانس کو اس نے زندگی دی، ویسے ہی رب کو انتظار ہے بندے کی بندگی کا۔ یقین رکھو، وہ تمہاری خاموشی میں چھپا شور بھی سنتا ہے، وہ تمہارے ضبط کا وضو، تمہارے صبر کی نماز سے بخوبی واقف ہے۔ تم جانتے ہو کہ غیبی مدد کیسے ملتی ہے؟ اللہ کی غیبی طاقتوں پہ یقین کر کے، اور اس کی یہ بھی طاقتوں پہ یقین رکھنا۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جب تمہیں کوئی راستہ نظر نہ آئے اور تم اندھیروں میں ڈوب جاؤ، تب تم آنکھیں بند کر کے صرف اتنا سوچو کہ جب تمہاری آنکھیں کھلیں گی تو ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوگی۔ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا اشارہ کیسے دیتا ہے؟ جب تم محسوس کرو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو، تو سمجھ لو تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ جب مصیبتیں اور پریشانیاں تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیں، تو یاد رکھنا وہیں سے اللہ کی مدد تیار ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مدد بھیجنے والا ہو نا، تو اس کے دل کو کہیں نہ کہیں سے پہلے تسلیاں دیتا ہے، اور پھر اس کے دل کو مطمئن کر کے بہت جلد اسے نواز دیتا ہے۔ سنو، تم سجدے مکمل کر دو
وہ رب تمہاری کہانی مکمل کر دے گا انشاءاللہ۔ اگلا پل تمہاری زندگی میں نیا موڑ لانے والا ہے، کیونکہ زندگی کی ساری بلندیاں ایک رب کے آگے جھکنے سے ہی ملتی ہیں۔ تم دیکھنا، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور وہ ایسی مدد کرے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تمہیں ایسے تھام لے گا کہ تم شکر کرتے نہیں تھکو گے۔ وہ تمہاری بکھری زندگی کو سنوار دے گا، وہ کھوئی ہوئی چیزوں کو واپس لوٹا دے گا، دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا جو تمہیں ناممکن لگ رہی ہیں۔ وہ تمہاری مانگی ہر چیز سے تمہیں نواز دے گا۔ مطمئن ہو جاؤ، اب اللہ کی مدد تمہارے لیے پہنچنے والی ہے انشاءاللہ۔